شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں۔ دلی میں 27 سال بعد بی جے پی نے حکومت پر کیا قبضہ، کیجریوال اور سینئر وزراء ہار گئے چناؤ۔ کرگل کے طلباء و طالبات کو جموں کشمیر کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ دینے کا مطالبہ۔ کرگل کے اعلیٰ سطحی وفد نے وزیر اعلیٰ سے کی میٹنگ۔ وادی کشمیر کے سرکاری اسکولوں میں کتابیں فراہم ہونے میں تاخیر، بورڈ حکام خاموش، طلبہ پریشان۔ اور جموں کشمیر میں موسمی تبدیلی سے لوگ مایوس، 28% بارشیں رواں سرما میں ہوئی کم درج۔ اور بھی چند موضوعات رہیں گے۔ میں 268.8 میٹر FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، نئی دلی میں 27 سال کے وقفے کے بعد بی جے پی نے سرکار پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بی جے پی نے 70 میں سے 45 کے آس پاس سیٹیں حاصل کی ہیں اور اسے برتری حاصل ہے، اور اس طرح عام آدمی پارٹی کو 20-25 کے قریب سیٹیں ہی نصیب ہوئی ہیں، جبکہ کانگریس کو اس چناؤ میں کوئی کامیابی نہیں ملی ہے۔ اس طرح عام آدمی پارٹی تقریباً 11 سال کے بعد دلی کی حکومت سے باہر ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال، سابق نائب وزیر اعلیٰ، دیگر سینئر لیڈران بھی چناؤ ہار چکے ہیں۔ اس دوران دلی میں بی جے پی ہیڈ کوارٹر، سری نگر اور جموں میں بھی بی جے پی کارکنوں نے جیت پر خوشی کا اظہار کیا اور پٹاخے سر کیے۔ ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دلی انتخابات میں بی جے پی کی جیت پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس جیت کو وزیر اعظم نریندر مودی پر لوگوں کی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ البتہ شرح ووٹ میں اضافہ ہوا ہے اور 2030 میں دلی میں کانگریس کی حکومت بنے گی۔ جیرام رمیش نے عام آدمی پارٹی کی شکست پر خوشی کا اظہار کیا۔ ادھر دلی انتخابات میں تاریخی جیت پر بی جے ست شرما اور دیگر لیڈران نے جشن میں شمولیت کی اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق بھاجپا کے کارکنوں نے بانہال، رامبن اور ہاؤسنگ کالونی، کھنبل میں بھی دلی کی جیت پر جشن منایا۔ ادھر نئی دلی سے ہماری نمائندے نے خبر دی کہ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دلی اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی جیت پر اسے مبارکباد دی ہے اور کہا کہ وہ عوام کے فیصلے کو سر خم تسلیم کرتے ہیں اور ان کے فیصلے کو پورے احترام کے ساتھ قبول کر رہے ہیں۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ عوام کی طرف سے دیا گیا فیصلہ انکساری کے ساتھ قبول کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ بی جے پی ان تمام امیدوں اور توقعات پر پورا اترے گی جن کے ساتھ لوگوں نے اسے اکثریت دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اقتدار کے لیے سیاست میں نہیں آئے، ہم سیاست کو عوام کی خدمت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آج دلی کے چناؤ کے نتیجے آئے ہیں اور جنتا کا جو بھی نرنے ہے، جنتا کا جو بھی فیصلہ ہے، اسے ہم پوری ونمرتا کے ساتھ سویکار کرتے ہیں۔ جنتا کا نرنے سر ماتھے پر۔ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو اس جیت کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ جس امید کے ساتھ اور جس آشا کے ساتھ لوگوں نے ان کو بہمت دیا ہے، وہ ان سبھی امیدوں اور آشاؤں پہ پورا اتریں گے۔ ہم نے پچھلے 10 سال میں جنتا نے جو موقع دیا ہمیں، ان 10 سالوں میں ہم نے بہت سارے کام کیے، شکشا کے کھیتر میں، سواستھ کے کھیتر میں، پانی کے کھیتر میں، بجلی کے کھیتر میں، اور بھی الگ الگ طریقے سے لوگوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کی ان کی زندگی میں، اور دلی کے انفراسٹرکچر کو بھی ہم نے سدھارنے کی کوشش کی۔ اب جو جنتا نے ہمیں نرنے دیا ہے، ہم نہ کیول ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا رول نبھائیں گے، بلکہ ہم سماج سیوا، جنتا کے سکھ دکھ میں کام آنا، ویکتیگت طور پہ جس کو بھی جو ضرورت ہوگی، ہم لوگوں کے سکھ دکھ میں ہمیشہ کام آئیں گے، کیونکہ ہم راجنیتی میں کوئی ستا کے لیے نہیں آئے۔ ہم راجنیتی کو ایک ذریعہ مانتے ہیں جس کے ذریعے جنتا کی سیوا کی جا سکے، جس کے ذریعے لوگوں کے سکھ دکھ میں کام آیا جا سکے۔ وہ کام ہم کرتے رہیں گے اور ہمیں آگے بھی اسی طرح سے جنتا کے سکھ دکھ میں کام آنا ہے۔ میں عام آدمی پارٹی کے سبھی کاریہ کو بہت بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں۔ وہ بہت شاندار چناؤ لڑے، بہت محنت کی، انہوں نے بہت کچھ سہا اس پورے چناؤ کے دوران، انہوں نے بہت شاندار چناؤ لڑا۔ اس کے لیے میں ان سب کو، سبھی کاریہ کو بہت بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور سابق وزیر اعلیٰ دلی
अरविंद केजरीवाल का हार के बाद पहला रद्द अमल। इधर दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की अक्सरियती नशस्तों पर बढ़तरी हासिल करने के बीच जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंडिया ब्लॉक के अरकान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तंज किया है। उन्होंने इब्तिदाई रुझान को देखकर आईएसओ एक्स पर लिखा, जी भरकर लड़ो, समाप्त करो एक दूसरे को। उमर अब्दुल्ला ने इस पोस्ट का कैप्शन यही रखा है, और लड़ो आपस में। उन्होंने ये तंज़ तबसरा इंडिया ब्लॉक के बैनर तले इत्तेहादी होने के बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग दिल्ली चुनाव लड़ने के फैसले पर किया है। सामीन को बताते चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके उमर अब्दुल्ला नायब सदर भी हैं, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक वजीर वकार रसूलवानी ने कहा कि दिल्ली में सेकुलर वोट की तकसीम का फायदा बीजेपी ने उठाया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि उनकी हरदर्मी की वजह से बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीत गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ बातचीत नहीं की। देखिए, दिल्ली में 2 टर्म आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो जब से शीला दीक्षित जी का देहांत हुआ और वहां से हमारी हार हुई, उसके बाद 2 बार वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और सरकार प्योरली उन्हीं की थी, उसमें कांग्रेस कहीं शामिल नहीं था, ना हमारा कोई वहां पे विधायक था। अब जब सीट शेयरिंग की बात हुई, इंडिया अलायंस की बात हुई, तो उसमें आम आदमी पार्टी ने वो इग्नोरेंस अपनी दिखा ली, तो वो उन्होंने हमें अपना वो जो प्रॉपर शेयर हमने मांगा था वो दिया नहीं। अगर उनने प्रॉपर शेयर पे हमारे साथ बात की होती तो फिर ये जो सेकुलर वोट था वो डिवाइड नहीं होता और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की सरकार बनती। लेकिन उनकी वो जो एरोगेंट बिहेवियर जो था उनका, उसकी वजह से अलायंस नहीं हो पाया। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारा वोट शेयर था पिछली इलेक्शन से आज तक, वो लगभग डबल हो गया। तो चलता है, अब बीजेपी की वहाँ सरकार बन रही है, तो मुझे लगता है कि आइंदा भी जहाँ लगता है हमें कि इंडिया अलायंस इकट्ठे लड़ सकता है, वहाँ पे हमें सेकुलर वोट को बचाने के लिए, ताकि दूसरी पार्टी सर न चढ़े, को बचाने के लिए हमें इकट्ठे रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें 2 बार जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ये सारी रिजल्टमेंट उसके खिलाफ थी, कांग्रेस हुकूमत में थी नहीं, कांग्रेस एक सीट भी हासिल नहीं कर पाई। नहीं, वो सही बात है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो पहले वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस होती थी, सेकुलर वोट कांग्रेस की तरफ आता था, 3 बार कांग्रेस कंटिन्यूअसली जीती, उसके बाद एकदम हमारा वोट बैंक सारा आम आदमी पार्टी के पास चला गया, 2 बार उन्होंने भी जीता। इस बार हमने कहा था आम आदमी पार्टी को कि सीट शेयरिंग करेंगे, बात करेंगे, ताकि सेकुलर वोट आपस में बटे नहीं। तो अब जब हमारा वोट दोनों का आपस में बट गया तो उसका फायदा बीजेपी ने उठाया, तो ये मसला हुआ, वहां पे सरकार बीजेपी की बनी। दिल्ली में सेकुलर वोट तकसीम होने से बीजेपी को हुआ फायदा, बात कर रहे थे प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक वजीर वकार रसूलवानी। इस दौरान जम्मू कश्मीर जेडीयू के सदर जिम शाहीन ने दिल्ली में एनडीए की कामयाबी पर उसे मुबारकबाद दी है। जिम शाहीन ने कहा कि अब दिल्ली में डबल इंजन सरकार काम करेगी, जिससे दिल्ली की तरक्की हो गई है। एक और मौजूद सामीन, ऑल जेएंड के +2 लेक्चरर्स एसोसिएशन के एहतमाम से आज श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद हुई। हाल ही में तरक्की पा चुके प्रिंसिपलों और दीगर अफसरान ने शमूलियत की। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जे नित्तो मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने जहाँ इंतजामिया की सराहना की, वहीं प्रिंसिपल और असातिज़ा के रोल पर भी रोशनी डाली। इस मौके पर डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जे नित्तू ने कहा कि वादी कश्मीर में स्कूल खुलने से पहले तमाम स्कूलों में किताबें दस्तयाब रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि वादी भर में 200 से ज्यादा ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं, जिनमें 33,000 से ज्यादा बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं। उनका कहना था कि महकमे में तमाम खाली असामियों को पुर किया जाएगा ताकि तालीमी मयार को मजीद मुस्तकम बनाया जा सके। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर जी नित्तू ने आज श्रीनगर में नवानिगारों के साथ बात करते हुए कहा कि वादी कश्मीर में 60% स्कूलों को किताबें फराहम की गई हैं, जबकि स्कूल खुलने से पहले तमाम स्कूलों में किताबें दस्तयाब कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए वसी पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए असातिज़ा की खिदमत हासिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इजाफी अमले को उन स्कूलों में तैनात किया जा रहा है जहाँ असातिज़ा की कमी है। इस दौरान महकमे में काम कर रहे असातिज़ा का कहना है कि अभी सरकारी स्कूलों में बोर्ड हुकाम की जानिब से किताबें दस्तयाब नहीं कराई गई हैं। 3री, 4ठी, 6ठी जमात की कोई भी किताब अभी तक स्कूलों को सप्लाई नहीं हुई है, जबकि 8वीं जमात के लिए सिर्फ जोग्राफिया और साइंस, 7वीं के लिए सोशल साइंस और ईवीएस, 5वीं के लिए ईवीएस उर्दू की किताबें सिर्फ अभी तक कुपवाड़ा के स्कूलों को दी गई हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के बयान में
कितनी सदाकत है। वज़ीर वादी कश्मीर में तालीमी इदारे यकम मार्च को सरमाई तातीलात के बाद दोबारा खुलेंगे और अवामी हलकों ने स्कूल खोलने से पहले किताबें दस्तयाब कराने का मुतालबा दोहराया है। शहरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। बानियाल से मोहम्मद तस्कीन ने खबर दी है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मौजूद चनैनी नाशरी टनल के अंदर आज डंपर और टेम्पो ट्रैवलर के दरमियान जोरदार टक्कर हुई। इसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए। इत्तलात के मुताबिक टनल के अंदर उस वक्त सनसनी का माहौल पैदा हुआ जब डंपर और टेम्पो ट्रैवलर के दरमियान जोरदार टक्कर हुई। मालूम हुआ कि पुलिस टीम फौरी तौर पर जाए वारदात पर पहुंची है और टेम्पो ट्रैवलर के अंदर फंसे हुए मुसाफिरों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। शहरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल और करगिल के सीनियर लीडरान का एक वफ्द आज जम्मू में जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुआ। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी, जल शक्ति के वजीर जावेद राना, चीफ सेक्रेटरी अटुल डुल्लू, जबकि करगिल वफ्द की क़यादत चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून, फिरोज अहमद खान, मेंबर पार्लियामेंट हाजी मोहम्मद हनीफा जान, सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और साबिक वजीर कमर अली आखून और दीगर लीडरान कर रहे थे। मीटिंग के दौरान करगिल की क़यादत ने तालिब इल्मों, मरीजों और दीगर अफराद को दरपेश मसाइल से वज़ीर आला को आगाह किया। करगिल के वफ़द ने वज़ीर आला से अपील की कि जम्मू कश्मीर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में करगिल के तलबा और तालिबात को भी दाखिला दिया जाए और सिकंदर श्रीनगर में करगिल के मरीजों के लिए बेहतर सहूलियात दस्तयाब कराई जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर ने आज शाम शहरबीन से बात करते हुए कहा कि करगिल का ज़मीनी, जज्बाती, तिजारती और सियासी जुड़ाव कश्मीर के साथ है, इसलिए हमारे मसाइल में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला का अहम रोल बनता है और उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर सरकार करगिल के लोगों को दरपेश मसाइल का हतमी हल निकालेगी। हमारा अलग यूटी है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग यूटी है। हमारा दिल्ली एक रिश्ता है और हमारा जो डे टू डे लाइफ के साथ जो वाबस्ता है, जैसे हमारा पेशेंट का देखिए, जो भी सीरियस पेशेंट होता है, हमारा तो नियरेस्ट जो हमारा टर्शरी केयर यूनिट है वो कश्मीर है। इस तरह हमारा एजुकेशन का ले लीजिए, जो भी हमारा ये चाहता हायर एजुकेशन के लिए हमें आना होता है, पहला सीट तो हमारा कश्मीर है, उसके बाद जम्मू है। तो इस तरह तीसरा ये हमारे विंटर में या हमारे करगिल के बहुत सारे लोग श्रीनगर में भी बसते हैं और जम्मू में खासकर ये विंटर में COPD पेशेंट्स, बाकी लोग और स्टूडेंट वगैरह आते हैं, तो उनके मसाइल थे। खासकर जैसे सौरा इंस्टीट्यूट में हमने एक तो ऑनरेबल CM साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया और पूरे यूटी गवर्नमेंट का कि हमारे पेशेंट को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। फिर भी हमें थोड़ा सा वहाँ पे और उसको ये अच्छा करने की ज़रूरत है, तो उसमें वो इशू थे। फिर हमारे स्टूडेंट्स का इशू था, जब से यूटी बने हैं थोड़ा सा हमें ये प्रॉब्लम हो रहा था कि हमारा जैसे ST का जो कोटा यूनिवर्सिटी में है या आपके कॉलेजों में होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं डोमिसाइल की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो पॉइंट डिस्कस करने थे। फिर हमारे और भी इशू है, जैसे हमारा ज़ोजिला है या उस बंद होता है तो हमें लोगों को ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम होता है, हमें उसको ईज करने के लिए उसके बात करना था। फिर प्लस हमारे जो यहाँ पे जम्मू में रहते हैं उनके लिए सर्दियों में कोई इमरजेंसी हो गया तो, क्योंकि पेशेंट और मैक्सिमम जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनका इशू होता है, तो किसी का डेथ हो गया तो हमको ग्रेव यार्ड वगैरह यहाँ पे इशू होता है, तो उसके मसाइल को लेके। और जम्मू में एक दो कुछ बस्तियाँ हैं जिसमें हमारे करगिल के बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके बेसिक इम्यूनिटीज़ को लेके, जैसे पानी है, सड़क है या उनके मैकेनाइजेशन है या हम ड्रेन सिस्टम है, उन सब को लेके हमने एक जामिया उनसे एक मेमोरेंडम हमारे ऑनरेबल CM साहब को दिया। आज भी हम ना ही कश्मीर के साथ वाबस्ता है, चाहे आपका ट्रेड हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका पेशेंट के बारे में हो, तो हमारा जो रिश्ता पहले था वो अब भी है। हाँ, थोड़ा सा ये इसके हिसाब से थोड़ा सा हमारा ये अलग हो गया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को लेके। बाकी तो हमारा वैसा ही है, जैसे आपका बिजनेस का हो, हमारा तो मेन यहाँ पे जो भी कुछ लेना है, दुकानदार हो, शॉपकीपर हो, सब आते हैं। फिर टैक्सी वालों का इशू था, उनके लिए कुछ यहाँ पे ट्रेन वगैरह का, तो वो भी डिस्कस हो गया। फिर टूरिज्म को लेके डिस्कस हो गया, क्योंकि हम चाहते हैं कश्मीर में टूरिज्म का फ्लो बहुत अच्छा है, उसमें से कुछ % हमारे करगिल की तरफ ये हो जाए तो हमारे लिए बहुत एक बड़ा अचीवमेंट होगा। स्टूडेंट्स के दाखिले को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी या दीगर कॉलेजों में जो अभी ये जो आपकी एक प्रॉब्लम खड़ी हुई है, तो इस पे क्या पेशरफ्त हुई?
اس میں انہوں نے کہا ہے بالکل بھی وہ اس میں پازیٹیولی دیکھیں گے, کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. کہا جہاں تک ہمارے پیرامیڈیکل کالج وغیرہ میں ہے, انہوں نے کہا کہ جو بوپی کے تھرو ہمارے جو مشن ہوتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں اس سال ویسے بھی 200 کچھ کے آس پاس ویکنٹ رہ گیا ہمارا پوسٹ, جبکہ لوگوں کو وہ پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ کوئی مطلب جب 245 کے آس پاس ویکنٹ رہ گیا ہر فیلڈ میں نا, وہ انشاءاللہ ہم اس کو لوگوں ہمارے بچوں کو بتا دیں گے. اور جو پرائیویٹ کالج میں داخلے کا بھی اس پہ بھی انشاءاللہ ہمیں یقین دلایا ہے. انہوں نے انسٹرکشن دیا ہمارے جو سیکرٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ہے ان کو, تو اس پہ کام کریں گے. اور یہ ایجوکیشن کے جو ہمارے کمشنر سیکرٹری ہے شانت منو جی, ان کو بھی بتایا ہے کہ یونیورسٹی اور کالجوں میں ایڈمیشن کو لے کے وہ اس میں انشاءاللہ وہ دیکھیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ اس میں آئندہ کوئی مطلب اس میں جو بھی آبسٹیکلز ہوں گے وہ دور کیا جائے گا. یہ تھے چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ہل ڈیولپمنٹ کونسل ڈاکٹر محمد. ہندوستانی فضائیہ IAA اپنی آج کرگل سے سری نگر کے درمیان AN-32 کرگل کوریئر سروس کا آغاز کیا. حکام نے بتایا کہ پہلے دن 24 مسافروں کو ایئر لفٹ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ سروس کے پہلے دن مسافروں کو کرگل سے سری نگر جبکہ اتنے ہی مسافروں کو سری نگر سے کرگل پہنچایا گیا. بتا دیں کہ کرگل کوریئر سروس کرگل سری نگر اور کرگل جموں روٹس پر چلتی ہیں تاکہ سری نگر لیہ قومی شاہراہ پر بھاری برفباری کی وجہ سے پھنسے ہوئے مسافروں کو سہولیت دی جا سکے. آج بزم شیرین کا وسا خالصہ کشمیر کی طرف سے سکھی جان باز ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں ایک روزہ ادبی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. اس ادبی محفل میں معروف شاعر شہباز علی محمد راتر کے شعری مجموعے اور عبدالغفار ڈار قانیامی کی کتاب کی رسم رونمائی انجام دی گئی. کانفرنس کی صدارت جموں کشمیر وقف بورڈ کے ممبر اور معروف نقاد قلمکار ڈاکٹر GN حلیم نے کی, جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شیخ غلام رسول عرف لسبب موجود رہے. اس موقع پر خورشید خاموش نے نظامت کے فرائض انجام دیے. کپواڑہ سول اطلاعات کے مطابق آج سگمیہ یاترا 2025 منعقد ہوئی, جس میں افسران اور ملازمین نے شرکت کی. اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب DC آفس کمپلیکس کپواڑہ میں منعقد ہوئی, جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کپواڑہ محمد رؤف الرحمان نے سگمیہ یاترا 2025 کے بارے میں جانکاری دی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے چیف میڈیکل افسر اور ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر افسر اور دیگر افسران کے ہمراہ الیکشن آفس, چیف ایجوکیشن آفس اور دیگر دفاتر کی یاترا کی اور وہاں جسمانی طور معذور افراد کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا. سمیت جموں کشمیر پولیس ہیڈ کوارٹر نے 31 پولیس انسپکٹروں کے تبادلے عمل میں لائے ہیں, جن کو مختلف زونوں کے علاوہ ریلوے سیکورٹی اور CID میں تعینات کیا گیا ہے. کشمیر یونیورسٹی کے اطلاع کے مطابق BG فرسٹ سے لے کر 6 سیمسٹر بیچ 2026 سے 2021 کے خواہشمند امیدوار آن لائن بیک لاگ فارم جمع کرا سکتے ہیں. آخری تاریخ 12 فروری مقرر کی گئی ہے. امیدوار مزید تفصیلات کے لیے کشمیر یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ, MLA دیو سر, پیرزادہ فیروز احمد شاہ اور دیگر لیڈران نے کنڈ قاضی گنڈ میں حضرت سید نور شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس پر عوام کو مبارکباد دی ہے. نیشنل کانفرنس لیڈران نے عرس کے دوران زائرین کی سہولت کے لیے معقول انتظامات کا جائزہ لیا. اس دوران MLA جڑیبل تنویر صادق نے حضرت احمد صاحب عبدال سرہندی کے سالانہ عرس پر زائرین کے لیے معقول سہولت دستیاب کرنے پر زور دیا ہے. یہ سالانہ عرس 11 اور 12 جنوری کو منایا جائے گا. پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید کرانی نے آج شمالی اور جنوبی کشمیر کے تنظیمی ڈھانچے کا جائزہ لیا. آج کی میٹنگ میں کپواڑہ, بارہمولہ, بانڈی پورہ, اننت ناگ, کولگام ضلع شوپیان کے پارٹی ورکر اور لیڈران موجود تھے. آج کی میٹنگ میں MLA سنگرامہ عرفان, حفیظ لون, مشتاق احمد تانترے, عرفان نقیب, جاوید امن میر اور دیگر لیڈران موجود تھے. البتہ پارٹی کے سینئر لیڈران ایڈوکیٹ غلام نبی مونگا, حاجی عبدالرشید ڈار, محمد انور بٹ اور دیگر سینئر لیڈران میٹنگ میں موجود نہیں تھے. بتایا جاتا ہے کہ پردیش کانگریس کے اندر کافی عرصے سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے اور وہاں ابھی بھی اندرونی دڑا بندی موجود ہے. سمن پلماڑ وڑون علاقے سے لوگوں نے شکایت کی کہ محکمہ ڈاک کے ملازمین وقت پر ڈاک کی تقسیم کاری نہیں کرتے ہیں اور اس وجہ سے طلبہ و طالبات اور بے روزگار لوگوں کو کافی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. پلماڑ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ 31 دسمبر کی ڈاک ابھی تک تقسیم نہیں کی گئی ہے. وڑون کی آبادی نے محکمہ ڈاک کے اعلیٰ افسران سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے. کشمیر ہاؤس بوٹ اونرز ایسوسیشن کے وفد نے آج نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور MLA جڑیبل تنویر صادق سے ملاقات کی. وفد نے کئی سارے دیرینہ مطالبات اور مسائل اجاگر کیے جو ابھی تک نظر انداز ہوئے ہیں اور کہا کہ ان پر فوری توجہ کی ضرورت ہے. تنویر صادق نے یقین دلایا کہ وہ وفد کی طرف سے اٹھائے گئے معاملات سرکار کے ساتھ اٹھائیں گے
اور وقت کی آواز بنیں گے۔ شہربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ جموں کشمیر میں اس سال حج درخواستیں مخصوص کی گئی سیٹوں کے مقابلے میں نصف کے برابر ہی رہی ہیں، اور اس وجہ سے اس سال تمام درخواست دہندگان کو حج کے لیے منتخب کیا گیا۔ درخواستیں کم وصول ہونے یا کم لوگوں کی طرف سے درخواستیں دینے کے پیچھے کئی وجوہات کار فرما ہیں، جن میں لوگوں کی مالی حالت کمزور ہونا اور حج مہنگا ہو جانا بھی شامل ہے۔ سرکاری طور حج کبھی 2-2.5 لاکھ روپے کی رقم پر ہی ہوتا تھا، مگر اب یہ بھی 5 لاکھ تک پہنچ چکا ہے، جبکہ پرائیویٹ میں حج 7 سے 8 لاکھ کے درمیان ہے، اور یہ رقم لوگوں کے لیے ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کئی لوگ اب انتظار کو ہی ترجیح دے رہے ہیں۔ حج عمرہ کے حوالے سے تمام دیگر شکایات اپنی جگہ، مگر عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گھر کر چکا ہے کہ 25 سے 30 دن کے عمرے کے لیے اگر یہی سہولیات 1 سے 1.25 لاکھ کے درمیان فراہم ہو رہی ہیں تو 30 سے 35 دن کے حج کے لیے رقومات میں 7 سے 8 گنا تک کس طرح اضافہ ہو رہا ہے۔ شہربین کے ساتھ ایک نامور سماجی کارکن نے بعض تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے جموں کشمیر سرکار، حج کمیٹی اور پرائیویٹ ٹور آپریٹر سے بعض سوالات کیے ہیں اور ان سے اس معاملے کی وضاحت کی بھی درخواست کی ہے۔ حج اور عمرہ کی بات سب سے بڑی جو ہے، جو ایک کرتے ہیں ایک عام ناگرک کو، ایک عام شہری کو، وہ ہے ریٹ۔ مطلب جب بھی آدمی کوئی بھی عمرہ کو چلا جاتا ہے اس کو 1,20,000 1,25,000 یا عام لوگ کچھ 1 لاکھ سے بھی شروع کرتے ہیں 21-22 دن کے لیے۔ اسی کے میں جب ہم حج پر جاتے ہیں یہ لوگ 7 لاکھ 8 لاکھ چارج کرتے ہیں۔ میں بھی کم سے کم 2 بار حج پر گیا ہوں، 5-6 بار میں عمرہ پر گیا ہوں۔ ہر ایک بار جب ہم عمرہ پر جاتے ہیں 1,25,000 1,20,000 یا 1 لاکھ، مگر جب حج پر ہم اسی میں 30 دن کے لیے، چلو ہم 30 یا 35 دن کے لیے حج پر جاتے ہیں، یہ اس کے لیے 7 لاکھ پلس 8 لاکھ پلس چارج کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا یہ کسی بھی صورت میں جسٹیفائیڈ ہے۔ ہاں، حج میں 5 دن ایڈیشنل ہوتے ہیں، 5 دن ہم ادھر مینا میں ہوتے ہیں، مزدلفہ میں ہوتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں، اس میں ایڈیشنل لیبر تو لگ جائے گا، ایڈیشنل پیسہ لگ جائے گا، میں بالکل مانتا ہوں۔ اس کے لیے 1-2 لاکھ یہ ایڈیشنل اگر مانگے، اگر 1,25,000 یہ عمرہ کے لیے مانگے، 2-3 لاکھ مانگیں گے حج کے لیے، تو دیٹ از جسٹیفائیڈ۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو ٹور آپریٹرز ہے یا گورنمنٹ بھی ہے 4-5 لاکھ کیوں اب حج پر کرتے ہیں۔ ویزا ہمارا یہی ہے، یہی ہوتا ہے ویزا بھی، ہمارا ہوٹل ہوتا ہے یہی، جو ہماری ٹکٹ ہوتی ہے وہ حج میں بھی وہی ہے، عمرہ میں بھی وہی ہے، ہوٹل حج میں بھی وہی ہے، عمرہ میں بھی وہی ہے۔ ہاں، ایڈیشنل مزدلفہ عرفات اور کے 5 جو حج کے 5 دن ہیں، اور اس میں جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ مجھے جہاں تک میری انفارمیشن وہ جہاں مولم ہوتا ہے ادھر سعودیہ کا وہ پیش کرتا ہے۔ ہاں، اگر یہ فیکٹ اگر وہ بھی چارج کرتا ہوگا، میں بھی فار 5 days ہی کین چارج 1 لاکھ، ہی کین چارج 1.5 لاکھ۔ اگر وہ 1.5 لاکھ اس پر بھی رکھیں گے، 1.5 لاکھ یہ کم سے کم 3 لاکھ میں تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ اور عجیب ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ 7 لاکھ دے دو، 8 لاکھ دے دو۔ تو میں بھی لاسٹ ایئر تھا، میں 23rd میں بھی تھا، آئی ہیو ٹو پے 7 لاکھ، میں نے بھی 7 لاکھ دے دیے۔ اس سے پہلے بھی تھا، اس وقت ریٹ کم تھی، اس وقت میں 1.5 لاکھ میں کیا۔ تو یہ کچھ چاہے گورنمنٹ ایکسپلینیشن دے یا پرائیویٹ جو یہ ایکسپلینیشن دے، میرے خیال میں اگر ان کے سے بھی آپ بات کریں گے پرائیویٹ ٹور آپریٹر سے، وہ اپنا وہ مینیفیسٹو دے کہ ان کو یہ ریٹ جو اگر 7 لاکھ یا 8 لاکھ وہ کس چیز کے مانگتے ہیں۔ ممکن ہے ہماری نالج میں اتنا نہیں ہو تو ان کے نالج میں زیادہ ہو، کوئی ہڈن ایکسپینڈیچر ہو، یہ تو کوئی لگتا ہے۔ مگر جہاں تک جنرل لگتا ہے، یہ لگتا ہے گورنمنٹ جو پیسہ لیتا ہے وہ بھی زیادہ لیتا ہے اور جو پرائیویٹ ایجنسی ہے وہ بھی لیتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک اسپرچل ٹور کے ساتھ بزنس بھی ہے، پرائیویٹ اونرز ان کو بھی کچھ پیسہ اس میں ملنا چاہیے، مگر یہ نہیں ہوتا ہے کہ دگنا تگنا وہ چارج کریں لوگوں سے۔ عمرہ اور حج کے اخراجات میں 800% کا فرق کیوں؟ سماجی کارکن کا حکومت اور دیگر متعلقین سے سوال۔ سمیع جموں کشمیر میں ملازمین کو وقت پر جی پی فنڈ بلوں کی ادائیگی نہ ہونے کے نتیجے میں ملازمین کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملازمین کے مطابق ان کی بلیں نومبر مہینے سے مختلف ٹریجریوں میں رکی پڑی ہیں، جس کے باعث ملازمین کے گھریلو معاملات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ملازمین کے مطابق ان کے بچوں کی تعلیم، سماجی تقریبات، گھروں کی مرمت اور بیماروں کا علاج تک وقت پر نہیں ہو پا رہا ہے۔ ملازمین نے جموں کشمیر سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ جی پی فنڈ بلوں کی ادائیگی وقت پر یقینی بنائی جائے اور ٹریجریوں کو فوری طور رقومات دستیاب کرائی جائیں تاکہ مہینوں سے رکی پڑی بلیں فوری طور واگزار کی جائیں۔ جموں کشمیر سیریکلچر محکمے کی جانب سے آج ادھمپور میں ریشم کسان میلہ منعقد ہوا، جس میں کئی ضلع افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر جموں کشمیر سیریکلچر محکمے کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ
بھی موجود تھے. انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ گاؤں دیہات میں سیریکلچر پیداوار بڑھانے کے لیے جانکاری کیمپ منعقد کریں اور عوام کے ساتھ قریبی رابطہ بنائے رکھیں. اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں. اپنے میزبان اور ڈیسک ایڈیٹر محمد حسین ظفر، شہربین کے ایڈیٹر اور نگراں مقصود